بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آج ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کا آغاز کریں گے جو ہے کرپس مشن۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ قرارداد لاہور کس قدر پرجوش طریقے سے مسلم لیگ اور اس کے کارکنوں کی طرف سے منظور کی گئی، اور اب جنگ عظیم دوم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار جس کا آغاز 1939 میں ہوا اور یہ 1945 میں اینڈ ہوئی، اس میں اتحادیوں کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ برِ صغیر کے عوام اور لیڈروں کی ہمدردیاں برطانوی حکومت کے ساتھ تھیں۔ لہٰذا ان حالات میں برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے حالات کی بہتری کے لیے گاندھی، نہرو اور ابوالکلام آزاد کو جیلوں سے رہا کر دیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کہ برِ صغیر میں سیاسی اور آئینی مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، ایک مشن سر اسٹیفرڈ کرپس کی سربراہی میں ہندوستان روانہ کیا گیا۔ اس مشن کے سربراہ کے نام کی وجہ سے یہ مشن بھی کرپس مشن کہلایا۔ یہ مشن 22 مارچ 1942 22 مارچ 1942 کو برِ صغیر پہنچا۔ کرپس نے اپنے دورے کے دوران سرکردہ ہندوستانی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا آغاز کیا۔ ان بڑے بڑے رہنماؤں میں جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد، محمد علی جناح، سر سکندر حیات، فضل الدین اور ڈاکٹر امبیڈکر اور تیج بہادر جیسے نام شامل ہیں۔ اس موقع پر سر اسٹیفرڈ کرپس نے اپنی کچھ تجاویز ہندوستان کے ان بڑے بڑے لیڈران کے آگے رکھیں۔ مسٹر کرپس نے ہندوستان سے برطانیہ واپسی پر اپنی تجاویز کا اعلان کیا جو وہ ان لیڈران سے ملنے کے بعد اخذ کر چکا تھا۔ اس میں سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ ہندوستانیوں پر مشتمل ایک حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ محکمہ دفاع کے علاوہ باقی تمام محکمے ہندوستان کی تحویل میں دے دیے جائیں گے، یعنی انگریز سرکار اس میں براہ راست مداخلت نہیں کرے گی۔ ہندوستانی ان محکموں کے انتظام و انصرام میں آزاد ہوں گے۔ اس کی دوسری تجویز میں یہ بات شامل تھی کہ جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی تشکیل دی جائے گی، جو کہ ہندوستان کے لیے کانسٹیٹیوشن تیار کرے گی، آئین بنائے گی، اور بعد ازاں برِ صغیر کو ڈومینین یعنی برطانوی نو آبادی کا درجہ دے دیا جائے گا۔ کرپس کی تیسری تجویز میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جنگ کے خاتمے پر جب آئین ساز اسمبلی برِ صغیر کا فیڈرل کانسٹیٹیوشن تیار کرے گی تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اقلیتوں کے حقوق کا بھرپور تحفظ کیا جائے۔ اگلی تجویز یہ تھی کہ وفاقی حکومت میں شامل صوبوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اگر وہ بنائے گئے دستور کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ ڈومینین سے الگ ہو کر اپنی آزاد خود مختار ریاست بنا سکیں گے، لیکن ایسا فوری طور پر نہیں ہوگا بلکہ اگلے 10 سالوں میں یہ بات ممکن ہو سکے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو آئین بنایا جائے گا اس میں برِ صغیر کی تمام سیاسی طاقتیں شامل ہوں گی، جس میں ہندو، مسلم، عیسائی اور تمام اقلیتیں، تمام اکثریت، منارٹی، میجورٹی گروپ تمام شامل ہوں گے۔ جب تک نیا آئین نہیں بنتا اس وقت تک ہندوستان میں 1935 کا ایکٹ ہی نافذ رہے گا۔ اس میں یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ جنگ کے دوران عبوری مرکزی حکومت بنائی جائے گی، یعنی عارضی حکومت بنائی جائے گی جو کہ 3 مہینے کے لیے ہوگی، اور اس عارضی حکومت میں ہندوستانی وزراء بھی شامل کیے جائیں گے، مگر کمانڈر ان چیف اور وزیر خزانہ دونوں انگریز ہوں گے۔
اس مشن کی آخری تجویز یہ تھی کہ نئے آئین کی تیاری کے لیے سفارشات مسلم لیگ اور کانگریس دونوں سیاسی جماعتوں سے لی جائیں گی۔ کرپس مشن کی یہ تجاویز جب ہندوستان کے رہنماؤں کے سامنے رکھی گئیں تو اس میں کانگریس اور مسلم لیگ کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کا رد عمل کچھ یوں تھا کہ کانگریس نے تو ان تجاویز کو فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا اور ان تجاویز کا بہت مذاق اڑایا۔ گاندھی نے کہا کہ یہ ایسی بعد کی تاریخ کا چیک ہے اور ایسے بینک کا چیک ہے جو دیوالیہ ہو چکا ہے، سو اس سے کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے۔ گاندھی اور دوسرے کانگریسی لیڈروں کو کمیشن کے اس نقطے پر سخت تکلیف ہوئی کہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ گاندھی ہر چیز پر کنٹرول چاہتا تھا۔ اسی حوالے سے حسن اصفہانی نے قائد اعظم میری نظر میں اس کتاب میں سر اسٹیفرڈ کرپس کا وہ جملہ بھی لکھا ہے جو انہوں نے اس مشن کی ناکامی کے بعد انگلستان جاتے ہوئے کہا تھا۔ سر اسٹیفرڈ کرپس نے کہا، کانگریس یا تو سب کچھ یا پھر کچھ بھی نہیں چاہتی، اس لیے اسے کچھ بھی نہیں مل سکا۔ کانگریسی لیڈروں نے ان تجاویز کو جس بنیاد پر مسترد کیا وہ یہ تھیں کہ برطانوی حکومت نے صوبوں کی علیحدگی کے اصول کو تسلیم کر کے ہندوستان کی وحدت یعنی یونائٹڈ انڈیا کے تصور کو نقصان پہنچایا ہے اور بالواسطہ مسلم لیگ کے تقسیم کے منصوبے کو تسلیم کیا ہے۔ اسی لیے گاندھی نے ان تجاویز کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک قرار دیا۔ کرپس تجاویز پر غور کرنے کے بعد اپریل 1942 میں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں متفقہ قرارداد کی منظوری کے تحت ان تجاویز کو مسترد کر دیا گیا، کیونکہ اس میں مطالبہ پاکستان کی واضح الفاظ میں حمایت نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی صوبہ آئین پسند نہیں کرے گا تو وہ الگ ہو جائے۔ مراد یہ کہ مسلم لیگ کو سخت مایوسی ہوئی کہ پاکستان کے تصور کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے قائد اعظم نے صاف صاف کہا کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کا اصول جسے اس دستاویز میں چھپا کر تسلیم کیا گیا ہے صاف الفاظ میں مان لیا جائے۔ سید حسن ریاض اپنی کتاب پاکستان ناگزیر تھا میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس بات سے بڑی مایوسی ہوئی کہ ان کا قومی تشخص اور سالمیت واضح طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کی طرف سے کرپس مشن کو اور اس کرپس تجاویز کو مسترد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ مشن ناکامی سے دوچار ہوا۔ البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ حکومت نے مطالبہ پاکستان کا بالواسطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور یہی وہ بات تھی جس کے بعد مسلم لیگ نے حصول پاکستان کی جدوجہد کو مزید تیز کر دیا۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کابینہ مشن پلان 1946 کی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مشن کیا کرپس مشن کے بعد کامیاب ہوا یا نہیں، اور اگر ناکام ہوا تو پھر اس کے بعد برطانوی حکومت کو آخر کار کون سا پلان انڈیا کے سامنے پیش کرنا پڑا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔